أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ ان سے بات کرنا گوارا نہیں کریں گے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نظر کرم سے ان کی طرف دیکھیں گے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی اللہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک قسم کی سزائیں ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو آخرت کی خیر اور بلائی سے محروم ہوں گے۔ اللہ ان سے بات تک نہیں کریں گے، اللہ مڑ کر نہیں دیکھیں گے، اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ آخر ان کا گناہ جرم کیا ہوگا؟ کون سی ان سے غلطیاں ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کو اتنی ناراضگی ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ یہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ وہ لوگ جو دوسروں پر احسان کرنے کے بعد جتلائیں۔ اللہ کو یہ احسان جتلانا بہت برا لگتا۔ نصیحت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنی نیکیاں جتلا کر ستا کر ضائع مت کرو۔ نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں، کوئی اچھی بات کہہ دو، دعا دے دو اس کو، لیکن دے کر پھر اسے ذلیل کرنا، اسے شرمندہ کرنا، اس کو ستانا، اس کو جتلانا، یہ صرف اسی نیکی کو ضائع کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی نگاہوں میں اپنے آپ کو گرانا ہے۔ دوسری قسم کے آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جن کی شلواریں ٹخنوں سے نیچے لٹکنے والی ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے اس کی کوئی تشریح نہیں فرمائی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جن کی شلواریں ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہوں گی ایسے پاؤں جہنم میں جائیں گے۔ بلا تفریق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مردوں کو یہ حکم دیا، اور صرف حکم ہی نہیں دیا، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی تہبند نصف پنڈلی تک رکھی۔ فرمایا کہ اگر اتنی نہیں رکھ سکتے اور نیچے کر لو، نصف پنڈلی میں نہیں رکھ سکتے تو نیچے رکھ کر لو اور نیچے کر لو، لیکن ٹخنوں پر نہیں ہونی چاہیے۔ چلے ہماری نیت کچھ بھی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا تو احترام ہونا چاہیے۔ ہمیں دیکھ کر کسی کے دل میں یہ شک نہ گزرے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے، آپ کے ارشاد کو یا یہ سمجھا نہیں یا یہ مانتا نہیں۔ اسلام میں پیدا ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مشہور بات نہ سنی ہو، اس میں کیا بات مشکل ہے جو سمجھ نہ آئی ہو؟ بہرحال اب تو مرد تو نہیں مانے، عورتوں نے شروع کر دی۔
جن کو حکم تھا کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھیں، انہوں نے شلواریں ٹخنوں سے اوپر کر دی کہ چلیں کوئی تو مانے۔ ہمارا معاشرہ دین اسلام کے خلاف چلتا ہے اور شوق سے چلتا ہے۔ پہلے تو مردوں نے مانی نہیں، نوجوان تیار نہیں ہوئے، جب ماننے پہ آئے تو ران بھی ننگے کر کے پھرنے لگ گئے۔ اب کچھا پہن کر پھرتے ہیں، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے گھٹنوں سے نیچے تک تو ستر ہے، اس کو چھپانا فرض ہے۔ محرم عورت ہو یا غیر محرم عورت ہو، دونوں کے سامنے یہ جسم ننگا کرنا گناہ ہے، چاہے والد ہو یا بھائی ہو یا شوہر ہو۔ بچیاں بھی تو ہیں، پھر گلی میں گھومنا، آخر اوروں کی بھی تو بچیاں ہیں، اوروں کی تو بہنیں ہیں، اوروں کی تو مائیں۔ عورتیں تو عورتیں ہیں، مردوں کے سامنے بھی جسم ننگا کرنا گناہ ہے۔ بہرحال تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنا سودا بیچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو کاروبار سکھایا ہے، وہ بغیر قسم کے سچ بول کر کاروبار کرنا سکھایا۔ آپ نے فرمایا خریدنے والے کو پتہ نہیں، بیچنے والے کو تو پتہ ہے۔ اگر وہ خریدنا بھی چاہتا ہے اس کو بتاؤ اس میں کیا کمزوری ہے۔ کیا سخت وعید سنائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچی قسم اٹھا کر بھی اگر آپ نے سامان بیچا ہے، سامان تو بک جائے گا مگر برکت نہیں ہوگی۔ یہ کاروبار ہوتے ہوئے بھی کیوں پریشان ہیں، کیوں قسم اٹھا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسی چیز بیچی، مکان بیچا یا گاڑی بیچی یا کوئی جائیداد بیچی، کوئی بھی چیز، اگر اس میں کوئی کمی ہے، اس میں کوئی نقص ہے، خریدنے والے کو نہیں بتایا، فرمایا کہ یہ بندہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں رہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اس پہ لعنت ہوتی رہی تھی۔ آپ نے دھوکہ دیا، کیوں نہیں بتایا اس کو؟ یہ آپ کو بتانا چاہیے، خریدنے والے کو تو پتہ نہیں، پتہ چلے نہ چلے، آپ کو بتانا چاہیے۔ کیا ایسا ہے؟ ایسا کاروبار ہم تو مارکیٹ سے سیکھتے ہیں نا کہ جی سارے ایسے کر رہے ہیں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے کہ مجھے کاروبار کیسا کرنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا کپڑے کا کاروبار تھا۔ ایک دفعہ ظہر کے وقت دکان بند کر کے آ گئی۔ سب نے کہا حضرت آج آپ جلدی؟ کہا آج موسم ٹھیک نہیں تھا، بادل تھے، تو میں نے کہا بند کر دو۔ تو لوگوں نے کہا بادل آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ تو دکان کے اندر ہیں۔ بادلوں کی وجہ سے تو اگر تکلیف ہو تو خریدنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہوگا، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ فرمایا یہی تو میری پریشانی ہے۔ بادلوں کی وجہ سے میں نے سوچا کہ شاید خریدنے والے کو صحیح پتہ نہ چلے، دھوکے میں وہ غلط چیز کو صحیح سمجھ کر خرید کر لے جائے، میں نے بند ہی کر دی۔ بیچنے والا یہ محسوس کر رہا ہے کہ کہیں کسی کو دھوکہ نہ لگ جائے۔ یہاں تو خریدنے والے کو ایسی قسمیں اٹھا کے اتنے فضائل بتائے جاتے ہیں کہ وہ نہ بھی ارادہ ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی کمال کا پیس ہے جو مجھ سے رہ جائے گا، وہ خرید لیتے ہیں، اور ساتھ اس کے کان میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں یا لکھ کر لگا دیتے ہیں خریدا ہوا واپس نہیں ہو۔ اور یہ صرف مسلمانوں کے ہاں لکھا جاتا ہے، کفار کے ہاں وہ واپس اگر کرنے آئے تو اس کا شکریہ بھی ادا کریں۔ ہمیں چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے کسی خریدنے والے کے سامان کو واپس کر دیا، اس کی قیمت اس کو واپس لوٹا دی، کل قیامت کے دن اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ مگر ہم تو آخرت کو مانتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں کاروبار دنیا میں چلے، ادھر کی باتیں کرو۔
نصیحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی تھی، عمل کفار کر لیں، اور وہ اس میں کامیاب ہیں۔ جس خریدنے والے کو ہم واپس کریں گے، سامان اس کا واپس نہیں کریں گے، اس کو شرمندہ کر کے ذلیل کر کے، صرف وہ ایک نہیں جائے گا، اس کے ساتھ سینکڑوں گاہک ہمارے ٹوٹیں گے۔ یہ نقصان اس کا نہیں ہے، یہ نقصان ہمارا ہے۔ مگر ہم سمجھتے ہیں جو ایک دفعہ قابو میں آ گیا اس کو تو ذبح کرو، باقیوں کو دیکھ لیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گاہکوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے والے آخرت میں اللہ کے ہاں اتنے بڑے مجرم ہوں گے، اللہ ان سے بات تک کرنا گوارا نہیں کریں گے، اللہ ان سے مڑ کر نہیں دیکھیں گے، اور اللہ ایسوں کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے۔ وہ بڑے خوش نصیب ہوں گے جن کو اگر خدا نہ خواستہ گناہوں کی وجہ سے تھوڑی بہت ہی سزا ہو بھی گئی، وہ پاک و صاف ہو جائیں گے، ان کے لیے اعلان ہوگا اب جاؤ جنت میں۔ وہ بڑے ہی بد نصیب ہوں گے کہ جن کے گناہ ایسے سنگین ہوں کہ سزا کے باوجود بھی ان کے گناہ معاف نہ ہوں، وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں پڑے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک